السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات سٹوریز لاتا رہے گا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ کہانی عاصم اور زینت کے درمیان ہونے والے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے اور کئی خوفناک حادثات پر ختم ہوتی ہے۔ عاصم ایک آوارہ گرد اور اوباش نوجوان تھا جو محلے میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدنام تھا۔ وہ کئی قسم کے نشے کرتا اور آتی جاتی لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ اسی محلے میں زینت اپنے خاندان کے ساتھ شفٹ ہوئی تھی۔ ایک دن وہ بھی حسب معمول کسی کام سے باہر نکلی تو عاصم نے اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس نے اس پر آوازیں کسیں جنہیں سن کے زینت کو شدید غصہ آیا اور اس نے کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے اپنا سینڈل اتار کر مارنا شروع کر دیا۔ یہ خبر زینت کے بھائیوں تک پہنچی تو وہ بھی اسے مارنے آ پہنچے اور لوگوں نے بڑی مشکل سے معاملہ ختم کروایا، مگر زینت یہ بات نہیں بھولی۔ اسے عاصم سے شدید نفرت تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے زینت کو نامعلوم نمبروں سے کالز موصول ہونی شروع ہو گئی تھیں جو اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سب عاصم کی حرکت ہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست کی شادی سے واپس آ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم اور آدھی رات کا وقت تھا۔ اسے رستے میں عاصم نظر آیا۔ وہ نشے کی حالت میں جھومتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لڑکے بھی تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سب بدتمیزیاں اور فون کالز یاد آ گئیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار انتہائی تیز کر دی اور عاصم اور ان لڑکوں کو گاڑی سے اڑاتی ہوئی نکل گئی، مگر خوف کے باعث گاڑی اس کے قابو میں نہ رہی اور وہ وقت پر بریک نہ لگا سکی اور عاصم سے کچھ فاصلے پر چلنے والے انسان کو بھی کچلتی ہوئی نکل گئی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ غصے میں اس نے کیا کر دیا۔ عاصم کے لیے اسے کوئی افسوس نہ تھا، مگر دوسرے معصوم لوگوں کی جان لینا اسے گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے ہی والی تھی کہ دوسرا شخص جو عاصم سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹریٹ لائٹ میں اس کی شکل دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی انسان تو نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گئی۔ گھر آ کر اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ گاڑی بے قابو ہونے کی وجہ سے اس سے حادثہ ہو گیا ہے اور انہوں نے گاڑی صاف کروا دی۔ اور اگلے دن عاصم کی موت کی خبر علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ عاصم کے ساتھ جو لڑکے مارے گئے وہ شریف لوگ تھے جو اسے نشے کی حالت میں پا کر گھر چھوڑنے جا رہے تھے۔ زینت کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے انتقام کے چکر میں کئی لوگوں کو کچل ڈالا تھا اور وہ خوفناک چہرہ تو انتہائی بھیانک تھا۔ اس کے بھائیوں نے اسے سمجھایا کہ یہ حادثہ اس کے حواس پر سوار ہے، اس لیے وہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ اس کے بھائیوں نے وہ گاڑی بھی ٹھکانے لگا دی تھی۔ ابھی اس واقعہ کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ زینت کو خوفناک خواب آنے شروع ہو گئے۔ یہ واقعات بڑھنے لگے۔ ایک شام اس نے دیکھا کہ کنگھی کرتے وقت اس کے پیچھے ایک عکس ہے جو آہستہ آہستہ واضح ہوتا گیا اور یہ اسی خوفناک چہرے والے انسان کا تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بھائیوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا۔ اس کے بعد اسے خواب آور گولیوں کے ذریعے سلا دیا گیا، مگر اس نے دیکھا وہی خوفناک انسان اچانک رات کے پہر اس کے بھائی کے کمرے میں نمودار ہوا اور اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ وہ مچلنے لگا مگر زیادہ دیر تڑپ نہ سکا اور دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد گھر والوں کی چیخیں سن کر اسے علم ہوا کہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اس کا بھائی اپنی خواب گاہ میں مردہ پایا گیا تھا۔ کسی نے بے دردی سے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سب کو وہ خواب سنایا، مگر کسی نے اس کا یقین نہ کیا اور اسے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کے گھر والوں کا ماننا تھا کہ وہ حادثہ اس کے حواس پر اثر کر گیا ہے۔ ایک روز وہ خوفناک چہرے والا پھر اس کے سامنے آیا اور بولا، تم نے مجھے زخم دیے ہیں جن کا حساب تمہیں دینا ہوگا جب تک تمہارے خاندان کا آخری فرد ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، وہ صرف ایک حادثہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گا،
یا تو تمہیں میری ملکہ بننا پڑے گا یا میں تمہارے گھر والوں کو مار دوں گا۔ اس نے اس کی شرط نہ مانی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں خوفناک موتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے اس کے بھائی نے خود کو پنکھے سے لٹکا لیا، پھر ایک بچے نے اچانک چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اسی طرح گھر کے 4 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور زینت نے یہ واقعات اپنی ڈائری میں قلم بند کیے اور لکھا کہ آج میں اس کی شرط ماننے جا رہی ہوں، شاید یہی میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کے بعد زینت لاپتہ ہو گئی۔ اس کے بھائی اور والدین کو اس کے کمرے سے اس کی ڈائری کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر پتہ نہیں اسے زمین نکل گئی یا آسمان۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔